تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تلاوت قرآن کرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے کیا کیا معجزات رونما ہوئے۔ شام کے راستے میں رونما ہونے والی کرامات میں سے ایک واقعے کے متعلق یہ روایت آئی ہے کہ جب یزید کا لشکر قیدیوں کا قافلہ لے کر بحران پہنچا تو وہاں پہاڑ کے اوپر ایک قلعہ تھا جس میں یحییٰ نامی ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ان لوگوں کے استقبال کے لیے باہر آیا اور شہیدوں کے سروں کا نظارہ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا کان آپ کے ہونٹوں پر رکھا تو یہ کلمات سنے، اور اب جاننا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پلٹا کھائیں۔ یحییٰ نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو حیران ہو کر پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا حسین ابن علی کا۔ اس نے پوچھا باپ کا نام تو معلوم ہو گیا، ان کی والدہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودی نے کہا اگر ان کے نانا جان کا دین برحق نہ ہوتا، ان سے یہ برہان ظاہر نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ اس نے اپنے سر سے دستار اتاری اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اہل بیت میں تقسیم کر دی، اور جو ریشمی لباس وہ پہنے ہوئے تھا اسے امام زین العابدین کے پاس لایا اور 1000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کی اسے اپنی ضرورت پر خرچ کریں۔ شہیدوں کے سروں کے محافظوں نے یہ دیکھا تو اسے جا کر کہا، یہ تو نے کیا کیا ہے، اور یہ کیا کام ہے جو تو والی شام کے دشمنوں کی حمایت کر رہا ہے؟ ان قیدیوں سے دور ہٹ جاؤ ورنہ ہم تمہاری گردن کاٹ دیں گے۔ یحییٰ نے ذوق محبت میں سرشار ہو کر اپنے خادموں کو تلوار لانے کے لیے کہا اور پھر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے محافظوں پر حملہ کر دیا اور ان میں سے 5 اشخاص کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد خود بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ ہیران کے دروازے پر آج بھی ان کا مزار مشہور و معروف ہے اور اسے یحییٰ شہید کا مزار کہتے ہیں، اور وہاں دعا مستجاب ہوتی ہے۔ روایت آئی ہے کہ جب یہ لشکر اثنائے راہ میں موصل کے قریب پہنچا تو اس لشکر کے امیروں نے امیر موصل کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ شہر سے باہر آ کر ہمارا استقبال کرو اور سونے چاندی سے بھرے ہوئے تشت لا کر ہم پر نثار کرو، اور اپنے گھر میں ہماری آمد سے اپنے آپ پر فخر و مباحت کر، کیونکہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام ان کے بیٹوں بھائیوں قریبیوں کے سر لے کر آئے ہیں اور اس کے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ پکڑ کر لائے ہیں۔ موصل کے حاکم عماد الدولہ نے اہل شہر کو جمع کیا اور تمام صورتحال ان کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا، اے لوگو یہ بات ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں۔ تمام اہل موصل نے اس پر اتفاق کیا اور ضیافت کا سامان تیار کر کے لشکر یزید کے پاس بھیج دیا اور کہا آپ لوگوں کا ہمارے شہر میں آنا مناسب نہیں، اور اس طرح انہیں شہر سے 1 فرس باہر ہی روک دیا گیا۔ ان لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک وہاں پر پڑے ہوئے ایک پتھر پر رکھ دیا تو آپ کے سر مبارک سے خون کا ایک قطرہ اس پتھر پر گرا، جس کی وجہ سے ہر سال عاشوراء کے دن اس پتھر سے تازہ خون جاری ہو جاتا اور اطراف و جانب کے لوگ وہاں جمع ہو کر آہوزاری کیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال عبد الملک بن مروان کے زمانے تک جاری رہی۔ جب اسے لوگوں نے اس واقعے کے بارے میں بتایا تو اس نے وہ پتھر وہاں سے اٹھا لیا اور کسی دوسرے کو اس کے بارے میں نہ بتایا، تاہم لوگوں نے وہاں پر ایک گنبد بنا دیا اور اس کا نام مشہد نقطہ رکھا۔ لوگ ہر سال ماہ محرم میں وہاں آتے ہیں اور شرائط تعزیت بجا لاتے ہیں۔ پتھر سے تازہ خون کا جاری ہونا تعجب خیز نہیں، عجیب تر تو یہ ہے کہ روم کے علاقے کے ایک پہاڑ پر ایک پتھر کو شیر کی صورت میں تراشا گیا۔ ہر سال عاشوراء کے دن شیر کی دونوں آنکھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور یہ پانی ساری رات جاری رہتا ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کر اہل بیت اکرام کے غم کا اظہار کرتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں اور تبرک کے طور پر گھروں کو لے جاتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ جب اہل موصل نے شمر کے لشکر کو شہر میں نہ آنے دیا اور شہر کے باہر ٹھہرائے رکھا تو یہ لوگ دوسرے روز نصیبین کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں کے امیر منصور بن الیاس کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ وہ انہیں شہر میں آنے دے۔ جب اس کی اجازت سے لشکر شہر میں آیا تو قدرت خداوندی سے قہر و غضب کا ایک بادل آیا اور اس سے ایک ایسی بجلی ظاہر ہوئی جس نے شہر کا نصف حصہ جلا دیا۔ لوگ شرمندہ ہو کر اس لشکر کے پاس نہ گئے
تو وہ لشکر دوسرے شہر کی طرف چلا گیا جہاں کا رئیس سلمان بن یوسف تھا۔ سلمان کے 2 بھائی تھے جن میں سے ایک جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا اور دوسرا بھائی اس کے ساتھ حکومت میں شریک تھا اور شہر کا ایک دروازہ اس کے قبضہ اختیار میں تھا۔ چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ سروں کو اپنے دروازوں سے شہر لائے، جبکہ سلمان کی خواہش تھی کہ اس کے دروازے سے سروں کو شہر میں لایا جائے۔ اسی بنا پر دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی اور سلمان قتل ہو گیا اور شہر میں شور مچ گیا۔ شمر کا لشکر وہاں سے سراسیمہ اور پریشان ہو کر حلب کی طرف چلا گیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔